جیسا کہ آپ پارٹ 1 اردو آنرس کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ سلیبس کے 2 پارٹس ہیں۔ پہلا شعری حصہ پوئٹری سلیکشن اور دوسرا نثری حصہ پروز سلیکشن۔ پوئٹری سلیکشن میں یعنی شعری حصہ میں میر تقی میر، خواجہ میر درد اور حیدر علی آتش۔ میں آج اردو کے پارٹ 1 آنرس کے اسٹوڈنٹ سے میر تقی میر کے متعلق، ان کی غزل گوئی کے متعلق چند اہم اور ضروری باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ میر تقی میر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میر تقی میر اردو غزل کی ایک ایسی آواز ہے جسے اردو دنیا نے شہنشاہ تغزل اور تاجدار سخن کے نام سے یاد کیا ہے۔ اردو شاعری میں میر کی آواز کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی تاثیر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میر کی آواز دل کے تاروں کو چھو لیتی ہے۔ میر تقی میر کے متعلق آج میں ان کی شاعرانہ عظمت، ان کی شاعری کی خصوصیات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میر تقی میر کی غزل کی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے آپ بیتی کو جگ بیتی بنایا ہے۔ میر نے جو کچھ بھی اپنی غزلوں میں پیش کیا ہے وہ ان کا ذاتی تجربہ اور ان کے ذاتی احساسات ہیں، لیکن انہوں نے اپنے نجی اور ذاتی احساسات کو بالکل سماجی اور جگ بیتی کے روپ میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ میر تقی میر کے متعلق ناقدین ادب اور اردو کے بڑے بڑے شاعروں نے ان کے فن کو، ان کی فنکارانہ عظمت کو قبول کیا ہے اور انہیں سراہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے میر تقی میر، جسے شہنشاہ تغزل، تاجدار سخن اور ناخدائے سخن کا درجہ حاصل ہے، اردو کے تقریباً تمام ناقدوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اردو غزل کی ایک اکیلی اور منفرد آواز جس کے اندر دل کو چھونے کی کیفیت موجود ہے، وہ صرف اور صرف میر تقی میر کے یہاں پائی جاتی ہے۔ میں یہاں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس میر تقی میر کی غزل گوئی کے مطالعے کے نتیجے میں جو نکات ہمارے سامنے آئے ہیں، میں ان پر ہی کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میر تقی میر کے فکر اور جذبہ و احساس، میر تقی میر کی غزلوں میں فکر اور جذبہ و احساس کا ایک خوبصورت سنگم، ایک خوبصورت امتزاج پایا جاتا ہے۔ میر تقی میر کی فکر اور ان کے اندر جو جذبہ و احساس ہے، دونوں کے بیچ ایک خوبصورت تال میل ہے۔ دوسری بات داخلیت اور خارجیت۔ داخلیت کا مطلب ہوتا ہے دل سے نکلی ہوئی آواز، داخلی آواز، اندر کی آواز، اور خارجیت کا مطلب ظاہری دنیا کے حسن، ظاہری دنیا کے واقعات۔ ظاہری دنیا سے تعلق رکھنے والے احساسات خارجیت کے دائرے میں آتے ہیں، اور اندر کی دنیا یعنی دل سے جو آواز نکلتی ہے اسے ہم داخلیت کے خانے میں رکھتے ہیں۔ تو میر تقی میر کی غزل کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے داخلیت اور خارجیت دونوں کے امتزاج سے ایک خوبصورت ماحول اردو غزل کو دیا ہے۔ اس کے بعد میر تقی میر کی غزل کی اور بھی خصوصیات ہیں جن کا میں مختصراً جائزہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسے درد و کسک اور سوز و گداز۔ میر تقی میر کی غزلوں میں درد و کسک
اور سوز و گداز ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میر کی آواز میں کی وہ تاثیر ہے جو دل سے نکلتی ہے اور دل کے تاروں کو چھو لیتی ہے۔ چند اشعار جو میر کی پہچان ہے، جس میں اصل میر آپ کو نظر آئے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کہا میں نے گل کا ہے کتنا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یہ آواز صرف اور صرف اردو غزل میں میر تقی میر کے یہاں ملتی ہے، جس میں سادگی بھی ہے، روانی بھی ہے، سلاست بھی ہے، سوز و گداز بھی ہے اور درد و کسک بھی ہے۔ اب میں آگے بڑھتے ہوئے بے ثباتی عالم اور قنوتیت کے متعلق کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ میر تقی میر نے بے ثباتی عالم کو، یعنی اس عالم کو بے ثبات کہا، یعنی اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حقیقت کو انہوں نے اپنی شاعری میں جا بجا پیش بھی کیا ہے، اور ان کے ہاں قنوتیت، بیشتر ناقدوں کا خیال ہے کہ میر تقی میر کی غزلوں میں قنوتیت ہے۔ قنوتیت کا مطلب جو ہمیں نا امید کرتی ہے، جو ہمیں ماتم یا سر دھننے پر آمادہ کرتی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ میر تقی میر کے یہاں قنوتیت تو ہے، لیکن قنوتیت میں بھی ایک امید افزا کرنیں ان کی غزلوں میں ہمیں نظر آتی ہے۔ جہاں تک سادگی، سلاست اور بے ساختہ پن کا تعلق ہے تو یہ میر کی غزلوں کی ایک بہترین خوبی ہے۔ ساتھ ساتھ اردو غزل کی ایک خوبی ہے کہ اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اپنا ایک مخصوص مزاج ہے، اور اردو غزل کی موسیقیت اور ترنم کو دنیا کے تمام ادیبوں اور شاعروں نے جو اردو سے نابلد ہیں، انہیں بھی میر کی آواز، میر کی غزلیں، میر کا انداز، میر کی موسیقیت اور میر کا ترنم بڑا اچھا اور بھلا لگتا ہے۔ اب تغزل کی چاشنی، تغزل کہتے ہیں غزل کی کیفیت میں جو ذکر محبوبی سے پیدا ہوتی ہے۔ میر تقی میر جب محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو اس ذکر محبوبی سے ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتی ہے، یعنی غزل کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے ہم تغزل کہتے ہیں۔ تغزل کی بھرپور چاشنی میر کے غزلوں میں آپ کو جا بجا دکھائی دے گی۔ اب حسرت و یاس اور حزن و ملال، تو میر کی شاعری میں حسرت و یاس اور حزن و ملال ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے کہا تھا کہ میر کی شاعری کو جب پڑھتے ہیں تو لوگ اپنا سر دھنتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میر نے اپنی شاعری میں حزن و ملال اور حسرت و یاس کو خاص جگہ دی ہے۔ جیسے ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ ایک ہوک جگر میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، ایک ہوک جگر میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، میں رات کو اٹھ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ پڑھیں گے شعر رو رو لوگ بیٹھے، پڑھیں گے شعر رو رو لوگ بیٹھے، رہے گا دیر تک ماتم ہمارا۔ تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس شعر میں میر کی غزلوں میں حسرت و یاس اور حزن و ملال اور خاص طور سے قنوتیت کا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس کی بھرپور خوبیاں ان اشعار میں آپ کو دکھائیں دیں گی۔ میر کی غزلوں میں ایک زندہ ساز ہے، جیسا کہ ناقدین ادب نے اس بات کو قبول کیا ہے اور کہا ہے کہ ساز زندہ وہ نہیں ہے جو بہت سی آوازوں کے ذریعہ نغمہ پیدا کرے، ساز زندہ وہ نہیں ہے جو بہت سی آوازوں کے ذریعہ نغمہ پیدا کرے، بلکہ بڑا فنکار وہ ہے جو کم سے کم الفاظ میں دل کے اندر اترنے والا نغمہ پیدا کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ میر کے ہاں
آپ نے محسوس کیا ہوگا، اگر آپ نے میر کی شاعری کا، میر کی غزلوں کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میر کی غزلیں سادگی اور سلاست اور روانی کی بھرپور ترجمانی ہے، اور انہوں نے کم سے کم الفاظ میں بہت ساری باتیں، بہت سارے تجربات، بہت سارے احساسات کو کم سے کم الفاظ میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ ایک شعر دیکھیے آپ، فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، بقیہ اس کے بعد۔